بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 61۔ وائن اور اگر جناحو مائل ہوں، جھکتے ہیں، آتے ہیں، للسلمی صلح کی طرف، فاجناح تو صلح کرو، لہا اس کی طرف، وا اور توکل بھروسہ رکھو، اللہ پر، اللہ پر، انہو بے شک ہوا وہ سمیع سنتا ہے، علیم جانتا ہے۔ اور اگر یہ لوگ یعنی کفار لوگ صلح کی طرف مائل ہو جائیں تو تم بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو، کچھ شک نہیں کہ وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ یہاں اس آیت مبارکہ میں بتایا گیا ہے کہ اگر بین الاقوامی معاملات میں تمہاری پالیسی جو ہے جو تمہاری حکمت عملی ہے بزدلانہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ خدا پر بھروسہ رکھتے ہوئے بہادرانہ اور دریلانہ ہونی چاہیے۔ دشمن جب گفتگو اور مصالحت کی خواہش ظاہر کرے تو بے تکلف اس کو قبول کر لو اور صلح کے لیے ہاتھ بڑھا دو، اس پر انکار نہ کرو اور نہ ہی اس کی نیک نیتی پر شک کرو، بلکہ اگر وہ غداری کا ارادہ بھی رکھتا ہے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ تمہارے ساتھ اللہ ہے، اور تم خواہ مخواہ اس کی نیت پر شک و شبہ نہ کرو اور خون ریزی کو طولت نہ دو۔ وہ غداری کی نیت رکھتا ہوگا تو انہیں خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے دریلانہ بہادرانہ صلح کے لیے ہاتھ بڑھا دو تاکہ تم اخلاقی طور پر برتری حاصل کر لو۔ کوئی یہ نہ کہے کہ ان لوگوں نے تو صلح کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا اور مسلمان نے صلح کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ اسٹوڈنٹ، آیت نمبر 62۔ وائن اور اگر یرید وہ چاہے ان کے یخدعو کا تمہیں دھوکہ دے کا تمہیں، فائنا تو بے شک حسبکا تمہارے لیے کافی ہے، اللہ ہوا وہ الذی جس نے ایدہ کا اس نے تمہاری تائید کی، تمہاری حمایت کی، تمہاری مدد بھی کی، بنصرہ ہی اپنی مدد سے، وبالمؤمنین اور مسلمانوں۔ اور اگر یہ چاہیں تم کو دھوکہ دیں، یہ سے مراد کفار تم کو فریب دیں، دھوکہ دیں، غداری کریں، تو اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ وہی تو ہے جس نے تم کو اپنی مدد سے اور مسلمانوں کی جمعیت سے مراد یہ ہے مسلمانوں کی تعداد سے تقویت بخشی، طاقت بخشی۔ یہ کہاں بخشی؟ جب مسلمان مکہ سے مدینہ آئے تو مدینہ میں بڑی تیزی سے اسلام پھیلا۔ آیت نمبر 63۔ واللفا اور الفت ڈالی، الفت محبت، بینا درمیان، قلوبہم ان کے دلوں میں، لو اگر انفقتا خرچ کرتے، ماں جو فی میں ارضی زمین میں، جمیعاً سب کچھ، ماں نہ، الفتا الفت ڈال سکتے، محبت ڈال سکتے، بینا میں، قلوبہم ان کے دلوں میں، ولیکن اور لیکن، اللہ الفتا الفت ڈالی، بینہم ان کے درمیان، انہو بے شک وہ عزیز غالب حکیم حکمت والا ہے۔ اور ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دی۔ ان کے دلوں سے مراد اوس اور خزرج ہے، باقی قبائل بھی ہیں جو صرف اسلام کی بدولت ایک دوسرے کے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم دنیا بھر کی دولت بھی ہے نبی، تم دنیا بھر کی دولت بھی خرچ کرتے تب بھی ان کے دلوں میں محبت الفت پیدا نہ کر سکتے تھے، مگر اللہ ہی نے ان میں الفت ڈال دی، بے شک وہ زبردست حکمت والا ہے۔ یہاں اس بھائی چارے کی طرف اشارہ ہے، محبت الفت کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والے اہل عرب کے درمیان پیدا کی تھی، ایک مضبوط پیدا کر دیا رشتہ۔ یہاں مختلف قبائل سے نکلے ہوئے لوگ آپس میں صرف اسلام کی بدولت بھائی چارہ پیدا ہو گیا، اسلام کے لیے وہ ایک دوسرے کے دشمنیاں بھول گئے۔ اگر میں بات کروں اوس اور خزرج کی تو 2 سال پہلے تک ہی انہوں نے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اور مشہور جنگ بعاث کچھ زیادہ دن نہیں گزرے تھے اس کو، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں ایسی بھائی چارہ پیدا کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تم نے نہیں پیدا کیا، بلکہ اللہ نے ان کے دلوں میں نرمی پیدا کر دی، اور اگر تم دنیا بھر کی بھی مال و دولت خرچ کر دیتے تو ان میں الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ آیت نمبر 64۔ یا ایہو اے نبی حسبکا تجھے کافی ہے، کا تجھے، اللہ ومن اور جو اتبعکا تمہارا پیروکار ہیں، تمہارے ماننے والے ہیں، تمہارے پیچھے چلنے والے، مراد مسلمان، من سے مومنین، اے نبی اللہ تم کو اور مومنوں کو جو تمہارے پیروکار ہیں، جو تمہارے پیچھے چلنے والے ہیں، جو تمہاری اتباع کرنے والے ہیں، ان کے لیے کافی ہے، یعنی تمہیں کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔